تشریف لائے نظر اسلام علوم اسلام کسر نمبر 13 تیار ہے اپنے نظر اسلام سے نمبر 13. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جناب صدر، حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، موضوع خطابت ہے موجودہ دور میں خودکشی کا بڑھتا فتنہ، اسباب و علاج. معزز سامعین کرام، اسلام نے انسانی زندگی کی عظمت و حفاظت کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہے دنیا کے کسی بھی مذہب یا قانون میں نہیں ملتی. اسلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے اور کسی کو خود اپنی زندگی کا مالک سمجھ کر اسے ضائع کرنے کا حق نہیں. تاریخی طور پر مختلف معاشروں میں خودکشی کو جائز سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. معزز سامعین کرام، موجودہ دور میں خودکشی کے اعداد و شمار بڑے ہی تشویشناک ہیں. NCRB کے رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 2017 سے 2021 تک 1,29,987 سے 1,64,033 تک پہنچ گئی ہے، اور یہ مسئلہ انسانیت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک بن چکا ہے. معزز سامعین کرام، خودکشی اور اس کے بڑھتے ہوئے فتنوں کے پیچھے وہ کون سے اسباب کار فرما ہیں، ان میں سے چند بنیادی وجوہات اور ان کے علاج کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات گرامی، خودکشی کے بہت سارے اسباب و وجوہ میں سے یہ ایک سبب نفسیاتی مسائل ہیں. ذہنی اور نفسیاتی تفریحات کے لیے روزانہ نئی ایجادات کے باوجود اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے. مشترکہ خاندانی نظام کی تنزلی، دنیا کی ہوس، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی چاہت، باہمی تعاون کا فقدان اور لا علاج مرض وغیرہ کچھ وجوہات ہیں، اور انہی وجوہات میں سے ایک سبب سماجی مسائل ہے. اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی اور اہم وجہ سماجی مسائل ہے. معاشرے اور سماج میں روزانہ خاندانی جھگڑے، اہل حقوق کے حق کی پامالی، معاشرے میں پھیلتی منافرت، بدامنی، ظلم و تشدد، قتل و غارت گری اور حکومتی اور سرکاری اداروں میں ناانصافی، جہیز اور بیجا مطالبات، ناخوشگوار شادیاں اور تعلیمی دباؤ، والدین کی بیجا محبت و سختی، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز بڑھتے تعلقات، عشق و محبت کی شرمناک داستانیں، اور اسمارٹ فون کا بیجا استعمال، ٹی وی سیریل، فلموں، گانوں کا دلدادہ ہونا، اور دنیا کو سب کو سمجھ لینا یا پھر دنیا کی پریشانیوں کو اپنی طرف منسوخ کرنا، مغربی تہذیب و تمدن کو اپنانا، اور منشیات وغیرہ سماج کے ایسے الجھے ہوئے مسائل ہیں کہ بسا اوقات یہ رعنائیوں اور دلکش مناظر سے مزین دنیا بھی سیاہ نظر آنے لگتی ہے. لوگ دل برداشتہ ہونے لگتے ہیں اور پھر خودکشی کو ہی ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، خودکشی کے بہت سارے اسباب وجوہ میں سے ایک اہم وجہ اقتصادی مسائل ہیں. اقتصادی مسائل نے آج سماج اور معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ہمت ہار کر اپنی زندگی سے ہی ہار جاتے ہیں. معزز سامعین، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایمان بالقدر اور توکل علی اللہ کا نہ ہونا، آخرت کے عذاب کا ڈر نہ ہونا، اور ان ساری وجوہات کا جڑ دینی تعلیم اور علماء کرام سے دوری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کا سب سے پہلا علاج ایمان کی مضبوطی اور دینی تعلیم کی حصولیابی ہے. اور پھر یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی دشواریوں کی سیاہ رات سے آسانی اور امیدوں کی صبح نوا پیدا کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا مصائب و عالم کی عامہ جگہ ہے، اور ہمیں بھیجا گیا ہی اس لیے ہے کہ ہماری آزمائش کی جائے. لہٰذا ہمیں ان آزمائشوں میں کھرا اترنے کی ضرورت ہے اور ان کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے جیسا کہ حضرت
بلال حبشی، حضرت خباب بن ارد، حضرت خبیب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ پر آغاز اسلام میں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی. اور اگر کوئی پریشانی یا اقتصادی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. لیکن توکل اس طرح سے کرے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اور دنیا کی رنگینیوں کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ آخرت کے عذاب سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے. اور یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لے کہ انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ امانت ہے. اور اسلام نے جسم و جان کے تحفظ کے لیے تمام افراد معاشرہ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ بہر صورت اس کی حفاظت کرے. اور اسلام نے ان تمام اسباب و موانعات کے تدارک کے لیے علاج بھی اس کے لیے علاج بھی بتایا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ علاج آپ کو کس دواخانہ میں ملے گا، اس کے لیے ڈاکٹر کون ہے اور وہ مؤثر ترین دوائیاں کیا ہیں. میرے بھائیوں، وہ علاج اس کے لیے سب سے وہ دواخانہ دینی مدارس ہیں اور دینی تعلیمات اس کے لیے سب سے مؤثر ترین دوائیاں ہیں اور علماء کرام ڈاکٹر ہیں. لہٰذا ان سے رشتہ جوڑے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خودکشی کی اخلاقی اور سماجی نقصانات لوگوں کو بتائے جائیں اور سماج میں لوگوں کو اس بات کی تربیت دی جائے کہ وہ مقروضوں اور تنگ دستوں کے ساتھ نرمی اور تعاون کا معاملہ کرے، خاندان اور اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرے، جہیز کے خلاف آواز اٹھائے اور رسم و رواج کے جن زنجیروں نے سماج کو جکڑ رکھی ہے ان کو توڑنے کی کوشش کریں اور شادی بیاہ کے مرحلوں کو آسان بنائیں. اور جو لوگ ذہنی تناؤ سے دوچار ہیں ان میں جینے اور مشائل و مشکلات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ پیدا کریں کہ زندگی ہے تو جھمیلے ہیں اور حیات ہے تو مسائل. زندگی سے اکتا جانا یا جھمیلوں میں ڈوب جانا یہ مسائل کا حل نہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جميع مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.